جان لیں کہ میں کیا بات ہے، کس طرح میں آپ کو میں کھیلنے جا رہا ہوں. ٹاپک ہمارا ہے آڈٹ پلاننگ اینڈ پروگرام. آپ آڈیٹر ہیں، بگ آڈیٹر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے جو آڈٹ کرنے جانا ہے XYZ کمپنی کا، اس کے بارے میں میری کیا پلاننگ ہے. ٹھیک ہے، کب کرنا ہے، کس ٹیم کو بھیجنا ہے، کتنی مدت لگانی ہے، کیسی رپورٹ دینی، کیسی رپورٹ کا مطلب کیا، ریکوائرمنٹ کیا، ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کے مطابق آپ نے پلان کرنا. پروگرام کیا ہے کہ آپ نے اس آڈٹ کو کنڈکٹ کیسے کرنا ہے، کون کون سے پروسیجرز لگانے ہیں. ٹھیک ہے، کس طرح کے ایویڈنسز آپ نے لینے ہیں، اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس آپ نے حاصل کرنے ہیں، ان آڈٹ ایویڈنس سے کیا کرنا ہے، ریزنیبل ایشورنس حاصل کرنی اور ایک انفارمیشن آپ نے پاس آن کرنی ریگارڈنگ دا اوپینین. یہ ہے پلاننگ اور پروگرام. لازمی کوسچن آ جایا کرتا ہے، کچھ نہ کچھ بات اس کے بارے میں پوچھ لیتا ہے ایگزامنر. اب پلاننگ کیا انوالو کر رہی ہے؟ پلاننگ انوالو کر رہی ہے دو باتوں کو. ایک یہ کہ اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی بنائیں آپ، اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی، اور پھر اس کے ایگزیکیوشن پلان بنائیں. یہ دو باتیں ہیں جو کہ پلاننگ اینڈ آڈٹ میں شامل ہوتی ہیں. اسٹریٹجی مینس حکمت عملی، پلان اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا اس اسٹریٹجی کو. آڈٹ پلان ٹو کنڈکٹ این افیکٹو آڈٹ. آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تاکہ اس آڈٹ کے کرنے کی وجہ سے کچھ اثرات مرتب ہوں جس کا فائدہ ہو کلائنٹ کو. آڈیٹر شوڈ پلان ہز ورک. میں تو کہتا ہوں اتنی ہی بات کافی ہے، اگر میں اسی کو انڈرلائن کر لوں. شوڈ پلان ہز ورک، یعنی کہ ان پلانٹ نہیں اس کو کام کے اوپر جت جانا. شوڈ پلان ہز ورک ٹو انیبل ہم ٹو کنڈکٹ این effective audit in an efficient and timely manner. کہ audit effectively, efficient and timely manner فوراً ختم ہو جائے جس ٹائم میں ختم ہونا چاہیے اس کو. Plans should be based on knowledge of clients' business. آپ اس وقت تک پلان ہی نہیں کر سکتے میرے بزنس کے آڈٹ کا جب تک کہ آپ کو میرے بزنس کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو. اب میرے بزنس کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بزنس سول پروپرائٹر ہے، پارٹنرشپ ہے، کمپنی ہے، لسٹڈ ہے، نان لسٹڈ ہے، پبلک ہے، پرائیویٹ ہے. ہاں، اینٹیٹی کا نالج تو ہونا چاہیے نا آپ کو. پھر میں کون سی پروڈکٹ بنا رہا ہوں، کیپیسٹی کیا ہے. ٹیکسٹائل سے متعلق ہے تو ٹیکسٹائل کے ریگولیشنز، اگر فارماسیوٹیکل سے ریلیٹڈ ہے فارماسیوٹیکل کے ریگولیشنز، بینکنگ سے متعلق ہے تو بینکنگ کی ریگولیشنز، انشورنس سے متعلق ہے تو انشورنس کی ریگولیشنز وغیرہ وغیرہ، اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لیگلی مجھے کیا کچھ کمپلائی کرنا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جس اکنامک انوائرمنٹ میں کام کر رہا ہوں اس اکنامک انوائرمنٹ پاکستان میں ہوں، دبئی میں ہوں، کہاں ہوں، اس کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی لیگل ریکوائرمنٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے، میری برانچز کتنی ہیں، میرے لائن آف بزنس کتنے ہیں. اوکے، یہ ساری باتیں آپ کو جب معلوم ہوں گی تو آپ میرے بزنس کو ٹھیک پلان کر سکیں، میرے آڈٹ کو ٹھیک پلان کر سکیں گے نا. بالکل کرے گی. دیکھو اب ایک سول پروپرائٹر کا آڈٹ کر رہے ہیں، اس کی لیگل ریکوائرمنٹ ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ ایک لسٹڈ کمپنی کا آڈٹ کر رہے ہیں اس کی لیگل ریکوائرمنٹ میں سب سے پہلے تو کمپنیز ایکٹ آ جائے گا، پھر SCCP آ جائیں گے، اس کے ڈاکومنٹیشنز کی فائلنگ آ جائیں گی. آپ نے پلان کرنا ہے کہ اب، اور اس کے بعد کمپلیکسٹی آف دا ٹرانزیکشنز آ جائیں گے. آپ نے پلان کرنا ہے کہ جی میں نے یہاں پر سینئر
کتنے بھیجنے ہیں, جونیئرس کتنے بھیجنے ہیں, سیمی سینئر کتنے بھیجنے ہیں. یہ ساری چیزیں پلاننگ کا حصہ ہے نا. اب آپ دیکھیں میری اس گفتگو کو سننے کے بعد لائنز کتنی سمجھ میں آتی ہیں. میں نے یہ نالج کی بات آگے آپ سے کرنی ہے ابھی ڈیٹیل سے. تو یہاں پر آپ نے کیا دیکھ لیا کہ ایکوائرنگ نالج آف دا کلائنٹس, اکاؤنٹنگ سسٹم, پالیسیز, انٹرنل کنٹرول پروسیجرز وغیرہ. اس کے مطابق آپ اس کی پہلے تو میں آپ کو فریم ورک کی بات کی, لیگل فریم ورک, اسٹرکچر وغیرہ. اب اکاؤنٹنگ سسٹم, پالیسیز, انٹرنل کنٹرول کا بھی نالج ہونا چاہیے کہ جی یہ جس اینٹیٹی کا آڈٹ کرنے جا رہے ہیں وہ اینٹیٹی, اب جیسے اسمال اینڈ میڈیم سائز اینٹیٹی ہے, اس پہ فل IFRS اپلیکیبل نہیں ہے, تو IFRS فار SME اپلیکیبل ہے, اس کا نالج ہونا چاہیے. اگر نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے تو آپ نے پڑھا تھا FR1 میں AS فار ASNPO, اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس فار نان پروفٹ آرگنائزیشن اپلائی ہوتے ہیں, وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. پھر اسٹیبلشنگ دا ایکسپیکٹڈ ڈگری آف ریلائنس ٹو بی پلیسڈ آن دا انٹرنل کنٹرولس. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو انٹرنل کنٹرولس اس اینٹیٹی کے ہیں اس پہ ہم نے کتنا ریلائی کرنا ہے. اس کے لیے انٹرنل کنٹرولس کا نالج آپ کے پاس پورا ہونا چاہیے کہ جی اینٹیٹی کن انٹرنل کنٹرولس کے ساتھ چل رہی ہے, آپ کو ٹیسٹ آف کنٹرولس کرنے پڑیں گے. پھر جو آپ نے آڈٹ پروسیجرز لگانے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میں آڈٹ پروسیجرز دو طرح کے ہیں, ایک ٹیسٹ آف کنٹرولز ہیں اور ایک سبسٹینٹیو ہیں. اس کی نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ آپ کو معلوم ہونی چاہیے. نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ یاد رہے گا. نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ, کہ آپ نے جو پروسیجرز لگانے ہیں, آپ نے جو آڈٹ پروسیجر اب پڑھنا ہے اصل میں آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ, آڈٹ پروسیجرز جو آپ نے اپلائی کرنے ہیں ان آڈٹ پروسیجرز کی نیچر کیا ہوگی. کوانٹیٹیو آپ نے انالیٹیکل پروسیجرز لگانے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ نے ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کرنا ہے, واچنگ ویریفیکیشن کرنی ہے, کاسٹنگ کرنی ہے, کیلکولیشنز چیک کرنی ہے, ویریفیکیشنز کرنی ہے. کب کرنی ہے, ٹائمنگ, جیسے اسٹاک آپ کا جو پڑا ہوتا ہے کلوزنگ انوینٹری, اس کی ٹائمنگ ایگزیکٹلی رپورٹنگ ڈیٹ پر آپ نے اس کا کاؤنٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی اس کا ایگزیکٹ کاؤنٹ کتنا ہے, اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ایکسٹینٹ, آپ نے 100% کرنا ہے یا آپ نے کوئی سیمپلنگ کرنی ہے, تو نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ اس کو کہتے ہیں. کوآرڈینیٹنگ دا ورک ٹو بی پرفارمڈ, اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون شخص کیا کیا پرفارم کر رہا ہے, ان کے مابین کوآرڈینیشن کیا چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. پلانس شوڈ بی فردر ڈیولپڈ اینڈ ریوائزڈ. جو پلان بنا دیا یہ نہیں ہے کہ جی بس آپ نے پلان بنا دیا اور بس اب ہمیشہ کے لیے پلان چلے گا. پلان آپ کا ریوائز بھی ہوتا رہے گا as necessary during the course of audit, کیونکہ بعض کا سرکمسٹانسز چینج ہو گئے, آپ پلاننگ کو چینج کر سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ میں نے پلان کیا ہے کہ 2 سینئر بھیجنے ہیں یہاں پر, اب جا کے پتا چلا کمپلیکسٹیز زیادہ ہیں اس کی, سینئر بڑھاؤ بھائی 3 کرو سینئر. ٹھیک ہے, تو یہ پلان کیا. آڈٹ پلاننگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے, آپ پروپر ایریاز پہ اٹینشنس دے سکتے ہیں, آپ کی جو آپ کے امپورٹنٹ ایریاز ہیں. ہیلپنگ آڈیٹر آئیڈینٹیفائنگ اینڈ ریزالونگ پوٹینشیل پرابلمس, جو پوٹینشیل پرابلمس ہیں وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. امپورٹنٹ ایریاز, پوٹینشیل پرابلم. آرگنائز اینڈ مینیج آڈٹ انگیجمنٹ, آپ کی جو آڈٹ انگیجمنٹ ہے آپ اس کو آرگنائز کر لیتے ہیں جس سے آپ کی آڈٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. انگیجمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نے آڈٹ کو قبول کیا تو آپ نے طے کر لیا کہ اب ہم آپ کو اتنے عرصے کے اندر یہ آڈٹ کر کے دیں گے. اوکے, اسکوپ کلیئر کر لیا آپ نے اس کے اندر. انگیجمنٹ کے اندر آپ اسکوپ کلیئر کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا اسکوپ ہے جس کے تحت ہم نے یہ چیزیں آڈٹ کرنی ہیں آپ نے.
فار ایگزامپل جیسے آپ کل کی ایک بات کر رہے تھے کہ جی ہم جوائنٹ آڈیٹر بھی تو ہو سکتے ہیں. آپ جوائنٹ آڈیٹر ہیں اور آپ کا اسکوپ صرف اور صرف انوینٹری ہے, تو انگیجمنٹ سے پتہ چلے گا آپ نے اب صرف اس لیول تک کی پلاننگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اسسٹنگ جی نہیں, وہ جا کے پلاننگ نہیں ہوتی, اس میں فردر آپ چینج لے کر آتے ہیں. پلاننگ آپ پہلے کر کے جاتے ہیں. ہاں نہیں, وہ تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا آپ کے ریسورسز کتنے. دیکھو بیٹے بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ریسورسز کیا ہیں, اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس تو اسٹاف نہیں ہے تو پھر آپ فوری طور پہ یہاں ریکروٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یا اس کی کہیں سے آپ سیکونڈمنٹ کروائیں گے. جی وہ کانٹریکٹ میں لکھی ہوں گے. اگر آپ کی کسی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہے تو پھر کانٹریکٹ میں لکھا ہوگا آپ کو, آپ اگر آڈٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو فی الحال ابھی اس طرف نیگیٹو نہ سوچو, ابھی آپ سوچو کہ آپ نے آڈٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسسٹنگ ان سلیکشن. دیکھو پینلٹی ہمیشہ یا تو قانون آپ کو بتائے گا یا آپ کا معاہدہ بتائے گا. اب جو بھی لکھی ہے, 1 روپیہ لکھی ہے, 1 کروڑ روپے لکھی ہے, یا جیل لکھی ہے, وہ بھگتنا پڑے گی. ٹھیک ہے نا. تو جو پینلٹی کی بات ہے وہ ہمیشہ لیگلی ڈیسائیڈ ہوتی ہے, یا اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو عدالت بتائے گی. 3 چیزیں ہیں, لیجسلیشن, آپریشن آف لا اور کانٹریکٹ. ٹھیک. اسسٹنگ ان سلیکشن آف انگیجمنٹ ٹیم ممبر. آپ نے اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, پلاننگ کی وجہ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کتنے ٹیم ممبر بھیجنے ہیں. پھر فیسیلیٹیٹ دا ڈائریکشن اینڈ سپرویژن آف انگیجمنٹ ٹیم ممبرز, ان کو کس طرح سے ڈائریکٹ کرنا ہے. اینڈ ریویو آف دیئر ورک, اس کا ریویو کس نے کرنا ہے. اسسٹنگ ویئر اپلیکیبل ان کوآرڈینیشن آف ورک ڈن بائی آڈیٹر آف کمپوننٹس اینڈ ایکسپرٹس. آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور کمپوننٹ کے کوئی اور آڈیٹر ہے, یا آپ نے کسی اور کا ایکسپرٹ کا کام چیک کرنا ہے. فار ایگزامپل بعض کا ٹیکنیکل پروڈکٹس ہوتی ہیں جس کا ٹیکنیکل نالج آپ کے پاس نہیں ہے, یورینیم, ٹھیک ہے, یا کوئی آئل اینڈ گیس سے ریلیٹڈ چیز, ٹیکنیکل نالج نہیں ہے. اس کے لیے اب آپ کو ٹیکنیکل بندے سے کچھ آپ نے چیزیں معلوم کرنا ہوں گے, تو ایکسپرٹ کا کام آپ یوز کر رہے ہیں. جب ایکسپرٹ کا کام یوز کر رہے ہیں, چلیں دور نہ جائیں, آپ ری ویلیویشن سرپلس کو تو ویریفائی کریں گے, تو کس نے کیا ہوتا ہے اس کی ری ویلیویشن کے لیے فگر کو پرووائڈ؟ ویلیور نے, انڈیپینڈنٹ ویلیور نے, وہ ایکسپرٹ ہی تو ہے. تو ایکسپرٹ کا کام آپ نے کیسے یوز کرنا ہے؟ جی میں ویلیور کی بات کر رہا ہوں. نہیں, اس کے لیے آپ انٹرنل آڈیٹر کی بات کرتے ہیں. آپ آڈیٹر کا کام کر رہے ہیں یوز, یا کسی ایکسپرٹ کا کام یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے الگ اپنے آڈیٹر کے لیے. اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی کیا سیٹ کرتی؟ اسکوپ, ٹائمنگ اینڈ ڈائریکشن. آپ اس کو ابریویٹ کرنا چاہیں STD لکھ سکتے ہیں اور اس کو آگے یوز کر سکتے ہیں. اسکوپ, ٹائمنگ اینڈ ڈائریکشن. اوور آل اسٹریٹجی کہ آپ دیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ اس بزنس کے ساتھ میں نے کیسے چلنا ہے آڈٹ کے حوالے سے. اسکوپ, ٹائمنگ اینڈ ڈائریکشن کرتے ہیں آپ, اینڈ گائیڈس ڈیولپمنٹ آف مور ڈیٹیلڈ آڈٹ پلان. اور اس کی وجہ سے, اسٹریٹجی کی وجہ سے آپ اپنا پلان ذرا ڈیٹیل بنا لیتے ہیں. آپ کو کلیئر ہوتا ہے کہ جی الٹیمیٹلی ہم نے اس آرگنائزیشن کے ساتھ جو کام کرنا ہے اس کا اسکوپ یہ ہے اور کب کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں کوئی ڈائریکشنز اگر دی گئی ہیں, جیسے کوئی ایسی اینٹیٹی ہے جس کا تعلق الٹیمیٹلی آرمی کے ساتھ جڑتا ہے, تو آپ کو پھر ڈائریکشن دی جاتی ہیں کہ فلانے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں جن کے ساتھ آپ جو ہے وہ منسلک ہونے جا رہے ہیں, تو یہ اس طریقے کے پروٹوکولز فالو کرنے ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ آف اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی. اب آپ آڈٹ اسٹریٹجی اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں, تو ان اسٹیبلشنگ اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی دا آڈیٹر شیل آئیڈینٹیفائی کریکٹرسٹکس آف انگیجمنٹ. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ آپ
स्कोप क्या है, ठीक है। स्कोप ऑफ एंगेजमेंट आपको पहले बताया कि स्कोप ऑफ वर्क आपको बताता है, आप देखें कि आपका स्कोप क्या है। उसके बाद असर्टेन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके एंगेजमेंट के तहत, टू प्लान टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, टाइमिंग ऑफ ऑडिट और नेचर, आपने किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन कम्युनिकेशन करनी। कंसिडर फैक्टर्स दैट in auditor's professional judgment are significant in directing engagement team's efforts। आपने अगर डायरेक्शन देनी है अपनी टीम को तो कौन सी डायरेक्शंस देनी है कि उन्होंने जी लाइक फॉर एग्जांपल पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर आपको मालूम है कि इनके कुछ पेएबल्स हैं जो कि कुछ अरसे से पैसे नहीं दे रहे और बड़े पेएबल्स हैं, पैसे जिनको नहीं ये दे रहे वो बड़े पेएबल्स हैं। आप देखें कि जी अब इसके ऊपर खास तौर पे देखें कि क्या इन्होंने पिछले पेएबल्स में से कुछ अदा किए हैं या अभी तक नहीं अदा किए। डायरेक्शन देके भेजेंगे, आप प्लानिंग पहले उसको बताएंगे कि इस एरिया को उधर देख। आपने उसको भी बताया नहीं कि तुमने प्रोसीजर्स क्या लगाने हैं, आपने क्रिटिकल एरियाज उसकी प्लानिंग में लिख दिए कि ये एरियाज जो है ना पास एक्सपीरियंस पे बेस कर रहे हैं, ठीक है। कंसिडर रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, आपकी जो जिसमें क्या होता है आपने एंटिटी का नॉलेज गेन करना होता है, इंटरनल कंट्रोल्स आपने देखने होते हैं, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज होती हैं जिसमें नॉलेज गेन करना है, इंटरनल कंट्रोल्स देखने, परफॉर्म बाय एंगेजमेंट पार्टनर। अच्छा, ये कौन परफॉर्म करता है? एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर कौन है? फॉर एग्जाम्पल जरा समझ लीजिए, एक ऑडिट फर्म है उसमें 10 पार्टनर्स हैं। अब 10 के 10 पार्टनर तो उस ऑडिट के ऊपर नहीं काम कर रहे, उनमें से जो एक पार्टनर उस ऑडिट के लिए काम कर रहा है वो एंगेजमेंट पार्टनर होगा। बाकी जो 9 होंगे हो सकता है वो किसी और ऑडिट के एंगेजमेंट पार्टनर हो। तो ये चीज डिटरमिन की जाती है कि ये ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर कौन है, उसी ने फाइनल रिव्यू करके उसी ने वो ओपिनियन देनी होती है। फिर आप असर्शंस देखते हैं कि हमारी जो असर्शंस हैं उनकी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट of resources necessary to perform the engagement। Sorry, ये ascertain की बात है। ascertain nature, timing and extent of the resources, ये resources से मुतल्लिक बात है। resources का मतलब आपकी टीम मेंबर्स, किस तरह की टीम चाहिए, क्या क्या टाइम लगाएगी वो काम करने में और क्या एक्सटेंट ऑफ उसकी जो है वो एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए। जी बेटा, जी जाती है, बिल्कुल जाती है, बिल्कुल जाती है, बिल्कुल जाती है। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट अगर आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? डिप्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, वही रिसोर्सेज मैंने क्या आपको कहा, टीम मेंबर्स। आप क्वालिटी रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर रहे हैं, ये आपको इसका बेनिफिट होता है। टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरिया सच एज यूज ऑफ एक्सपीरियंस टीम मेंबर, हाई रिस्क एरियाज और इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन कॉम्प्लेक्स मैटर्स। तो पहले से प्लान कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटीज है, यहाँ पर किस किस्म के बंदे को मैंने अपॉइंट करना है एज रिसोर्स टीम मेंबर। एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, कितने बंदे भेजने हैं, ठीक है, क्वांटिटी आप पहले डिटरमिन कर लेते हैं इसमें। उसके बाद टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट, किस किस बंदे को कब कब डिप्लॉय करना है आपने। डिप्लॉय मतलब काम सौंपना, ठीक है। बात बात इंटरम ऑडिट हो रहा है, कट ऑफ डेट्स हैं, क्या होती हैं कट ऑफ डेट्स? जी हाँ, तो आप कट ऑफ डेट्स के लिए आप किसी एक इंतहाई जूनियर को ही भेज सकते हो कि जाओ डॉक्यूमेंट्स देखो और कट ऑफ जो है ना वो मुझे नोट करके बता दो, हो जाएगा। जाके कट ऑफ नोट करके आके देगा, सर ये कट ऑफ हैं इसके। कट ऑफ क्या है? उस इनवाइस जो इनवाइसेस इशू हो रही है उसका आखिरी नंबर 31 दिसंबर को जो है, उसके बाद की जितनी इनवाइसेस होंगी वो अगले अकाउंटिंग पीरियड में काउंट होंगी। रिसीट नंबर, चेक नंबर,
اس طرح آپ اس کو ایک لسٹ دے دیتے ہیں کہ کٹ آفس لکھا ہو. اب یہ کوئی اتنا بڑا ٹیکنیکل کام نہیں ہے. اس کے اوپر بیسڈ جو آپ نے ویریفیکیشن وغیرہ کرنی ہے وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, لیکن کٹ آف آخری نمبر لکھنا تو کوئی ٹیکنیکل بات نہیں ہے, کیونکہ آپ اگر کٹ آف نہیں لکھیں گے تو آپ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ یہاں پر پیریڈ ختم ہو گیا. 31 دسمبر کو آپ کا انوائس 789 ایشو ہوئی تھی, جنوری میں 790, 91, 92, 93, 94, 95 بھی ایشو ہوئی. آپ کٹ آف نہیں لکھا, اس نے 795 تک کی انوائسز پچھلے پیریڈ کے اندر ہی کنفرم کر لیں, غلط اکاؤنٹنگ ہوگی نا. اس لیے آپ کو پریسائزلی دیکھنا ہوتا ہے کہ جی ہمارا جہاں پہ ایئر اینڈ ہو رہا ہے وہ آخری ڈاکومنٹ کون سا ہے, آخری انوائس کون سی ہے, آخری چیک بک کون سی ہے, آخری نمبر. مطلب آپ نے ویریفائی کرنا ہے نا کہ کیا یہ اس ڈیٹ تک کی اکاؤنٹنگ ٹھیک ہوئی ہوئی ہے, اس سے اگلی ڈیٹ کی اکاؤنٹنگ تو اگلے پیریڈ میں آپ دیکھیں. مینجمنٹ آف ریسورسز, آپ انہیں ریسورسز بیسیکلی پلاننگ آپ کس کی کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ریسورسز کی پلاننگ کر رہے ہیں نا, ڈپلائمنٹ آف ریسورسز. آپ ان کو مینیج کرنا, ہاؤ سچ ریسورسز آر مینجڈ, ڈائریکٹڈ اینڈ سپروائزڈ. ٹھیک ہے, ان کی سپرویژن, ان کا کام کس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے, کون ڈائریکشنز دے رہا ہوگا, سپروائز کر رہا ہوگا وغیرہ. ان کی بریفنگ, ڈی بریفنگ میٹنگ کو پلان کرنا ہے, آن سائٹ وغیرہ. ای پی, بیٹے آپ نے ایک بات بندے کو کہہ دی کہ بھائی یہ مجھے پہلے سے پتہ ہے, میں آپ کو بریف کر رہا ہوں. ڈی بریفنگ ہوتی ہے, ابھی آپ جو نالج لے کر آئے اب آپ اس کو ڈی بریف کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں. دونوں کیس میں آپ اگلے بندے کو انفارم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈی بریف میں آپ جو نالج لے کر آتے ہیں وہ آپ بتاتے ہیں, بریفنگ پہلے سے جو موجود آپ کے پاس نالج پریویسلی. یہ ای پی کیا ہے جی؟ انگیجمنٹ پارٹنر. ٹھیک ہے, meetings are expected to be held. How engagement partner and manager reviews are expected to take place? For example, on site یا off site, انہوں نے مینیجر نے یا انگیجمنٹ پارٹنر نے آڈٹ جہاں پر آپ کر رہے ہیں جس آرگنائزیشن کا, وہاں جا کر ریویو کرنا ہے یا آپ کو آفس میں بلا کر آڈٹ فرم میں بلا کر ریویو کرنا ہے؟ یس, آف سائٹ آپ کے آفس میں. اینڈ ویدر ٹو کمپلیٹ انگیجمنٹ کوالٹی کنٹرول ریویو, اور پھر انگیجمنٹ کوالٹی کنٹرول ریویو جو ہیں اس کو بھی آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوتے ہیں وہ انگیجمنٹ پارٹنر کی طرف سے. اچھا جی, ایگزامپل, کریکٹرسٹکس آف دا انگیجمنٹ دیٹ ڈیفائن اٹس اسکوپ. وہ کون سی کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ اس کا اسکوپ ڈیفائن کرتی ہیں انگیجمنٹ, کیونکہ میں نے انگیجمنٹ میں بہت واضح طور پہ کہا کہ اصل میں اسکوپ ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایکسپیکٹڈ آڈٹ کوریج انکلوڈنگ نمبر اینڈ لوکیشنز آف کمپوننٹس ٹو بی انکلوڈیڈ. فار ایگزامپل, آپ کیریفور کا آڈٹ کر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ کیریفور کن کن لوکیشنز پہ ہے. ٹھیک ہے, لاہور میں آپ سپوزلی بینک کا آپ کر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الفلا بینک کی کتنی لوکیشنز ہیں. ٹھیک ہے, کتنی برانچز ہیں. تو نمبر اینڈ لوکیشنز آف دا کمپوننٹ ٹو بی انکلوڈیڈ جو آپ کے اسکوپ میں شامل ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو کہ آپ صرف 2-3 شہر ہیں, ان کے آپ برانچز کا آڈٹ کر کے مجھے بتائیں, آپ پورے پاکستان کی برانچز کا آڈٹ نہیں کر رہے, تو اسکوپ میں بتایا جائے گا نا, وہاں سے کلیئرٹی ہوگی, اس کے مطابق آپ کی پلاننگ ہوگی, اس کے مطابق آپ ساری چیزیں جو ہے اسٹریٹجائز کر رہے ہوں گے. نیچر آف بزنس سیگمنٹ ٹو بی آڈیٹڈ. اگر آپ نے کسی ایک اسپیشلائزڈ آڈٹ کرنا ہے تو آپ کو وہ بتانا ہوگا کہ کس بزنس سیگمنٹ کا آپ آڈٹ کر رہے ہیں, فار اسپیشلائزڈ نالج. ایکسپیکٹڈ یوز آف آڈٹ ایویڈنس obtained ان پریویس آڈٹس. پچھلے سالوں میں آپ کو جو آڈٹ ایویڈنس ملے اس کی بنیاد پر آپ نے ابھی پلاننگ سیٹ کرنی ہے کہ موسٹ رسکی کون کون سے آپ کے لیے. Ascertain the reporting objectives of the engagement to plan the timing of the audit and the nature of the communication
اب آپ کو رپورٹنگ آبجیکٹو معلوم ہونا چاہیے انگیجمنٹ کے، تاکہ آپ پلان کر سکیں کیا ٹائمنگ آف دا آڈٹ، بلکہ ٹائمنگ اینڈ نیچر آف دا کمیونیکیشن. اینٹیز ٹائم ٹیبل فار رپورٹنگ، آرگنائزیشن آف میٹنگ ود مینجمنٹ. TCWG کیا تھا جی؟ گورنمنٹ. دوز چارجڈ ود گورننس، بھول گئے؟ جو ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں جی. یہ چندر کر کے کچھ ہے، یہ لیٹسٹ کتاب ہے 2023 کی، اپریل یا ابھی پہلے بھی اس نے لکھی، ینگ ہے لڑکا ہے، لیکن یہ مطلب اپڈیٹ ہوئی ہوئی ہے. میں آپ کو اس کا ٹائٹل پڑھایا. وہ اصل میں نا یہ نوٹس ہیں. دیکھو بیٹے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اصل میں یہ ٹیکسٹ بک نہیں ہے، یہ نوٹس ہیں جو کہ آپ کو CA انٹر کے لیے اس نے یہ نوٹس رکھیں. یہ جو انڈیا میں ابھی نومبر 2023 میں ایگزام ہونے ہیں اس کے لیے کتاب لکھی ہوئی ہے، تو لیٹسٹ ہے. ٹھیک ہے. شبھام کسوانی، ہاں جی یوٹیوب پہ بھی اس کے آتا ہے. شبھام کسوانی کے یوٹیوب پہ لیکچرز موجود ہیں، اور یہ لیٹسٹ ہے جو کہ میں نے منگوائی تھی پھر ادھر سے. یہ نہیں کہا ہوگا، ینگ لڑکا. ٹھیک ہے. یہ اس نے سارا اس کا کیا ہوا، اپریل ایڈیشن اس کا، اور یہ انڈین پرائز وائز کیا ہوا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو کہتے ہیں اگلی بات آپ کی کیا ہے؟ آپ نے ڈسکشن ود مینجمنٹ اینڈ دوز چارج ود گورننس. ایک مینجمنٹ اور چارج ود گورننس کون لوگ ہوتے ہیں؟ اصل میں جو ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. CFO CEO ڈائریکٹرز وغیرہ جو ڈیسیژن لیتے ہیں. جی جی CEO ایک ہی ہوتا ہے، CFO ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈائریکٹرز ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. اچھا TCWG زیادہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ٹائپ اینڈ ٹائمنگ آف دا رپورٹ ٹو بی ایشوڈ اینڈ ادر کمیونیکیشن وغیرہ. اور پھر ڈسکشن ود مینجمنٹ ریگارڈنگ ایکسپیکٹڈ کمیونیکیشن، کون کون سی کمیونیکیشنس ہماری ہوں گی تھرو آؤٹ دا ورک آف انگیجمنٹ جو آپ کا. نہیں، دوز چارج ود گورننس، جن کے پاس جو انچارج ہوتے ہیں کسی بھی ہیڈ کے، کسی بھی فنکشن کے ہیڈ کے ہوتے ہیں. جیسے آپ کو CEO کی ایک ایگزامپل دے دی، فائنینس ہیڈ ہو گیا، یہ آپ کا ہو گیا. ٹھیک ہے. جو جس سے آپ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ وہ گورننس اس کی، اصل میں نا یہ کارپوریٹ گورننس کا آپ یوں کہہ لو آڈٹ کمیٹی کا جو ہیڈ ہے. نہیں. اچھا کنسیڈر ریزلٹس آف پریلیمنری انگیجمنٹ ایکٹیویٹی اینڈ ویئر ایپلیکیبل ویدر نالج گینڈ آن ادر انگیجمنٹ. جو باقی کی انگیجمنٹس آپ کی ہیں ان سے آپ کو جو نالج گین ہوا ہے. پرفارم بائی انگیجمنٹ پارٹنر فار دا اینٹی از ریلیونٹ. اچھا جی، میں اس میں آپ کو چند ایک امپورٹنٹ باتوں کی طرف نشاندہی کر کے یہ ڈاکیومنٹ کہوں گا کہ جس میں آپ نے ریڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر پھر فردر ڈسکشن کریں گے ہم. مینلی آپ انٹرنل کنٹرول دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ انٹرنل کنٹرولز کی ایفیکٹونیس دیکھیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بزنس کے اوپر آپ نے کس طرح کی آپ نے آڈٹ پروسیجرز لگانے ہیں. انٹرنل کنٹرول کو کرنے کے لیے آپ ٹیسٹ آف کنٹرول لگاتے ہیں.
اور ٹیسٹ آف کنٹرول سے رسک آف مٹیریل میں اسٹیٹمنٹ آپ کو پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے, رسک آف مٹیریل میں اسٹیٹمنٹ آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ کے انٹرنل کنٹرولز ویک ہوں گے تو رسک آف مٹیریل میں اسٹیٹمنٹ ہائر ہوئے گی نا, تو یہ افیکٹ کرے گی آپ کے پلاننگ. والیوم آف ٹرانزیکشنز آپ کی, اگر اس آرگنائزیشن کی ٹرانزیکشنز بہت زیادہ ہیں, which may determine whether it is more efficient for auditor to rely on internal controls. ٹرانزیکشن بہت زیادہ ہیں, اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی ٹرانزیکشن بہت زیادہ ہیں, اگر انٹرنل کنٹرول اسٹرنجنٹ ہے تو وہ اکارڈنگلی اپنے پروسیجرز جو ہیں وہ کم لگائے گا اس کے اوپر, کیونکہ اس سخت کنٹرول, جیسے ابا جی کا بڑا اسٹرنجنٹ کنٹرول ہوتا ہے گھر میں, ٹھیک ہے, تو انٹرنل کنٹرولز اگر اسٹرنجنٹ ہیں تو آپ اکارڈنگلی کہیں گے کہ رسک آف مٹیریل میں اسٹیٹمنٹ کم ہے. اب اگر رسک آف مٹیریل میں اسٹیٹمنٹ کم ہے تو آپ اپنے آڈٹ پروسیجرز اکارڈنگلی پلان کریں گے. تو ascertain the nature, timing and extent of resources necessary to perform the engagement. Selection of یہ اصل میں نا باتیں پیچھے گزر چکی ہوئی ہیں جو میں نے زبانی آپ سے ڈسکس کر لی تھی, اب اس کی آگے ڈیٹیل آ رہی ہے. ڈسکرپشن کنٹینٹ آف آڈٹ پلان کا کنٹینٹ کیا ہوتا ہے, آڈٹ پلان کا کنٹینٹ کیا ہوتا ہے. آڈیٹر شیل ڈیولپ آڈٹ پلان دیٹ شیل انکلوڈ ا ڈسکرپشن آف نیچر, ٹائمنگ, ایکسٹینٹ آف دا پلان, رسک, نیچر, ٹائمنگ, ایکسٹینٹ آف دا پلان. ہاں, یہ ہے رسک اسیسمنٹ پروسیجرز اور یہ ہے فردر آڈٹ پروسیجرز. آپ نے نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ ڈٹرمن کرنی ہوتی ہے. رسک اسیسمنٹ پروسیجر وہ پروسیجر جن کے ذریعے سے آپ نے رسک آف مٹیریل میں اسٹیٹمنٹ کو جج کرنا ہے, اور رسک آف مٹیریل میں اسٹیٹمنٹ جب پتہ چل جاتی ہے پھر آپ فردر آڈٹ پروسیجرز پلان کرتے ہیں کہ اب مجھے مزید کیا آڈٹ پروسیجرز اس پہ لگانے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیسٹ آف کنٹرول سے آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر تو رسک آف مٹیریل میں اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں ایکسٹینٹ آف فردر آڈٹ پروسیجرز بڑھا دوں, انالیٹیکل پروسیجرز بھی لگاؤں, سبسٹینٹیو پروسیجرز بھی لگاؤں, یہ بھی ہم نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ. تاکہ سارے پروسیجرز کیوں لگا رہا ہوں, تاکہ مجھے sufficient appropriate audit evidence حاصل ہو. اور sufficient appropriate audit evidence کیوں حاصل کر رہا ہوں, تاکہ میں reasonable assurance تک پہنچ جاؤں, اور reasonable assurance کی بیس پہ میں کروں گا کیا, opinion. ٹھیک ہے نا جی. NTE of FAP کا کیا مطلب ہے, nature, timing and extent of the further audit procedures. اور NTE of RAP کا کیا مطلب ہے, nature, timing and extent of the risk assessment procedures. دیکھو کاکا اب تو پہنچ جاؤ نا ان چیزوں کی طرف. ٹھیک ہے, این ٹی کہہ رہا ہے نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ. یہ اصل میں نا اسٹوڈنٹس کو یاد کروانے کے لیے اس نے نیمونکس ایبریویشنز کا استعمال کیا تاکہ اسٹوڈنٹ آسانی سے ان چیزوں کو یاد کر لیں. ادر پلانڈ آڈٹ پروسیجرز required to be carried out so that the engagement complies with the standards or other audit procedures, ان سے comply کر سکے. Audit plan is more detailed than overall audit strategy. Overall audit strategy تو آپ strategy develop کرتے ہیں, detailed جو بات ہے وہ plan کے اندر ہوتی ہے نا, تو audit plan کیا ہے زیادہ detailed. That includes nature, time and extent of audit procedures to be performed by engagement team members. اب اس بات کو اسی ایک جملے کو آپ لے لیں. اب اس کے اندر آڈٹ پلاننگ بھی شامل ہے, آڈٹ پروگرام بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, آپ کیوں پلان کر رہے ہیں, تاکہ آپ ڈیزائن کر سکیں نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ آف دا آڈٹ پروسیجرز کو کس کے ذریعے سے, اپنی ٹیم کے ذریعے سے, ریسورسز کے ذریعے سے. تو اب آپ جو نیچر, ٹائمنگ, ایکسٹینٹ آف دا پروسیجرز ہے وہ آڈٹ پروگرام ہے. ٹھیک ہے. پلاننگ آف آڈٹ پروسیجرز ٹیکس پلیس
over course of audit as audit plan for engagement development. یہ ایگزامپل اس کی ہوگی. انڈرسٹینڈنگ دا اینٹی, آپ نے اینٹی کی انڈرسٹینڈنگ میں نے آپ سے گفتگو کی تھی, آپ نے ریگولیٹری انوائرمنٹ وغیرہ دیکھنا ہے. اس میں بڑی سیدھی سی باتیں ہیں, یہ آپ سے وہ 2-4 نمبر کا کوشچن پوچھ سکتا ہے, اتنی سی بات ہے. کیا ہے آپ نے دیکھنا ہے انڈسٹری کون سی ہے, ریگولیٹر کون سے ہے, کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کون سا ہے, سپلائر کسٹمر کون سے ہے, ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. پھر نیچر آف دا اینٹی, اس کے آپریشنز, اونرشپ, انویسٹمنٹ, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سول پروپرائٹرشپ ہے یا پارٹنرشپ ہے. ٹھیک ہے. اینٹی سلیکشن اینڈ اپلیکیشن آف پالیسی انکلوڈنگ ریزنس فار چینجز دیئر ٹو, اگر جو پالیسی چینج ہو رہی ہے تو اس کی کیا ریزنز ہیں. پھر اس کے بزنس رسکس کون سے ہیں, رسک آف مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ کو جاننے کے لیے. ایگزامپلس آف پوٹینشیل بزنس رسک, پوٹینشیل رسک کون سے ہیں. اب یہ بھی ایک چھوٹا سا سوال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی اینٹی کے پوٹینشیل رسک کون کون سے ہوں گے. فیلئر ٹو کیپ اپ ٹو ڈیٹ ود نیو پروڈکٹ, ٹیکنالوجی, سروسز, ایکسیسو ریلائنس آن اے کی سپلائر. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کسی ایک ہی سپلائر پہ آپ ایکسیسو ریلائنس ڈال دیا, آپ ایک ہی بندے سے مال منگوائی جا رہے ہو, اور بھائی کوئی اس میں ضرور مسئلہ ہے کہ ایک ہی بندے سے مال آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے وہاں پہ کان کھڑے ہونے چاہیے. لیک آف پرسونل ود ایکسپرٹیز ٹو ریئیکٹ ٹو چینج ان دا انڈسٹری, کوئی بھی جو چینج آ رہی ہے انڈسٹری میں آپ کے لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ادھر. تو یہ سارے آپ کے بزنس رسک سے متعلق باتیں ہیں. انسفیشینٹ اور ایکسیسو پروڈکشن کیپیسٹی, آپ کی پروڈکشن کیپیسٹی جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے, یا بہت زیادہ پہ آپ کام کر رہے ہو. لاس آف فائنینسنگ ڈیو ٹو دا اینٹیز انیبلٹی ٹو میٹ, آپ قرضے واپس ہی نہیں کر رہے, سود ہی سود پڑی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ سود ہی سود پڑی جا رہا کا مطلب کیا ہے, آپ کی ایکسپینس سائڈ ہیوی ہوئی جا رہی ہے. تو آپ قرضے ادا کرو تاکہ انٹرسٹ کی فگر کم آئے, آپ کے لاسز کم ہو, پروفٹس اچھے. پھر میجرمنٹ اینڈ ریویو آف دا اینٹیز فائنینشیل پرفارمنس. یہ آپ اگر غور کریں تو ہم کیا پڑھ رہے تھے, اے بی سی ڈی ای, اینٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے حوالے سے باتیں پڑھ رہے تھے. انڈرسٹینڈنگ دا اینٹی کے ہم نے یہ 5 پوائنٹس پڑھے. تو ایگزامینر آپ سے پوچھ سکتا ہے ان ساری چیزوں کو. اگین میری بات جو میں نے آج شروع کی تھی گفتگو سے پہلے, بات کیا تھی, کانسیپٹ کو کلیئر کریں, یاد کریں, لکھیں. ڈیلی بیسس پہ کام کریں گے تو آڈیٹنگ پاس کرنا بہت آسان ہوگا. 18 گھنٹے بھائی آپ کا اور کام ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے سونا ہے, کھانا کھانا ہے, عبادت کرنی ہے, امی ابو کو اچھا بچہ بن کے دکھانا ہے, اور پڑھائی کرنی ہے. 5 کام کے علاوہ 6 کوئی کام نہیں. کوئی دوست نہیں ہے, کوئی پھپھو نہیں ہے, کوئی خالہ نہیں ہے, کوئی ہمسایہ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, صرف پڑھائی ہے. اگر یہ کرتے ہو تو پکے پکے پاس ہو, پکے کچور پاس ہو. بس ٹھیک ہے, پھر پاس ہونے میں تھوڑا سا قصور کم ہو جائے گا. آڈٹ پلاننگ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے, اب یہی والی باتیں اس نے بار بار کرنی ہے. ایڈیشنل کنسیڈریشن ان انیشیل آڈٹ انگیجمنٹ, چینج ان پلاننگ ڈیسیژنز. میں اصل میں آپ کو پروگرام پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. ڈائریکشن, سپرویژن, ڈاکومنٹیشن, ان ساری باتوں کو آپ ایک مرتبہ گو تھرو کر کے, کوئی کنفیوژن آئیں گی وہ آپ نے مجھے بتانی ہے. اچھا جی, آڈٹ پروگرام. اب آپ کا کل ٹیسٹ ہے, کہاں تک ٹیسٹ, پہلے چیپٹر سے ہی آئی, پہلے 3 لیکچرز جو تھی ان سے ہے یا آج کا بھی ڈالتا ہوں اس میں. چلو ٹھیک ہے, جو بیسکس کے نام سے آپ کے ساتھ. آڈٹ پروگرام کیا ہے جی؟ اصل میں سیریز آف پروسیجرز ہیں آپ کے آڈٹ پروگرام. کیوں اپلائی کیے جاتے ہیں, یہ اس کا پرپز کیا ہے؟ سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس. کیوں آپ کرتے ہیں؟ تاکہ آپ اوپینین ڈرا کر سکیں. یہ ہے آڈٹ پروگرام, بس اتنی سی بات ہے.
کہ آپ نے پروگرام بنانا ہے کہ بھائی میں نے اصل میں یہ آڈٹ پروگرام ہے، ویریفیکیشن پروسیجرز کون سے لگانے ہیں، میں نے کس پہ لگانے ہیں؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی اسرشنز پہ. کون سی اسرشنز ہیں؟ اکاؤنٹ بیلنسز، ٹرانزیکشنز ہیں، ڈسکلوجرز. کیوں لگانے ہیں؟ تاکہ سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس حاصل ہو. اچھا جی حاصل ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو ہم اوپینین ڈرا کریں گے، ریزنیبل ایشورنس ہے کہ اوپینین ڈرا کریں. ٹھیک ہے. اب آپ نے کنسٹرکشن آف آڈٹ پروگرام جب بنانا ہے، یہ انڈیپینڈنٹ کوسچن آئے گا آپ کو. For purpose of program construction, following points should be kept in mind. وہ زبردست نوٹس ہیں، بنے بنائے سوال کے جواب اس نے آپ کو دیے. آپ کو کیسے آڈٹ پروگرام کنسٹرکٹ کرنا ہے؟ کہتا جی کہ for purpose of program construction, following points should be kept in mind. کیا آپ کو اسکوپ کے مطابق کنسٹرکشن کرنی ہے، یا کوئی لمیٹیشن ہے تو اس کے مطابق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ لمیٹیشنز کیا ہیں اور اسکوپ کیا ہے. آپ نے ایسا نہیں آڈٹ پروگرام بنانا کہ آپ کہیں کہ جناب میں نے لنڈی کوتل کی برانچ کو بھی کرنا ہے آڈٹ اور وہ آپ کے اسکوپ میں نہیں ہے. ایک بائی دا وے بات کی ہے، جو چیز اسکوپ میں نہیں ہے اس کے اوپر آپ کیا پروگرام بنا رہے ہیں اپنا. ٹھیک ہے. اور کوئی لمیٹیشنز ہے اس کو دے. Include audit objectives of each area and sufficient details which ہم بس ختم کر رہے ہیں. آپ وہاں بیٹھا، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ کوئی آپ کا ماموں چاچا دوست وغیرہ کوئی بھی نہیں. بس میں اسی دیر میں کنکلوڈ کر دوں گا. تو آڈٹ آبجیکٹو فار ایچ ایریا کلیئر ہونا چاہیے. انسٹرکشنز، پھر اس کے بعد پریپیئر ریٹن آڈٹ پروگرام آپ کا چاہیے. ریٹن آڈٹ پروگرام، اس میں کیا چیز سیٹ ہوگی ریٹن آڈٹ پروگرام میں؟ پروسیجرز دیٹ آر نیڈیڈ. میں صرف پروسیجرز کو انڈر لائن کر رہا ہوں. اگین کوئی آپ سے پوچھے آڈٹ پروگرام کیا ہے، بلکہ میں آپ سے کہوں کہ آڈٹ اسٹریٹجی کیا ہے، آڈٹ پلان کیا ہے، آڈٹ پروگرام کیا ہے، تو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ لانگ ٹرم آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کو بریک کرتے ہیں پلانس میں. پلانس میں بیسیکلی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ریسورسز کس طرح کے ڈپلوائے کرنے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو نالج ہونا چاہیے اور سارے رسک وغیرہ پتہ ہونے چاہیے. اور جب پلان ہو گیا اب آپ پروگرام بنائیں. پروگرام کیا ہے؟ پروسیجرز آپ کے کیا ہونے چاہیے تاکہ آپ الٹیمیٹلی اوپینین ڈرا کر سکیں. اونلی دو اسٹیپس اینڈ پروسیجرز وچ آر یوزفل. آپ نے صرف یوزفل پہ فوکس کرنا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. یوزفل ان اکارڈنس، یوزفل ان اکمپلشنگ ویریفیکیشن پرپز وغیرہ. ڈٹرمن دا ایویڈنس ریزنیبلی اور پاسبل ایرر جو اس کو کنسیڈر کریں، کوآرڈینیٹ کریں سارا کچھ. اگین بات بڑی سمپل ہے لیکن آپ نے تھوڑا الیبوریٹ کر کے اس کو بیان کیا کہ یہ ہوتے کیا ہیں، اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز. اب یہ آپ نے خود سے اس کو دیکھ لینے ہیں. اوکے. آپ کو اب کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ آڈٹ کیا ہے، آڈٹ پلاننگ کیا ہے، آڈٹ انگیجمنٹ کیا ہے، آڈٹ اسٹریٹجی کیا ہے، ریسورسز کو ڈپلوائے کرنا کس کو کہتے ہیں، آڈٹ ایویڈنس کیوں حاصل کرتے ہیں. انہی سے متعلق باتیں بار بار ہونی ہیں آپ کے اس پورے سلیبس کے. اوکے. تھینک یو.